जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन जो इदारा है वो क्या हुकूमत के मातहत चल रहा है, इलेक्शन कमीशन पे क्या किसी किस्म का कोई प्रेशर है, बात करेंगे। राव अनवार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं आप इलेक्शन कमीशन के इदारे को? क्या नून लीग का कोई प्रेशर है इस वक्त? क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो है वो इलेक्शन जो है वो लेट हो सकते हैं? क्योंकि रज़ाक साहब ने तो कह दिया कि अगस्त से पहले इलेक्शन नज़र नहीं आते, लेकिन इमरान खान साहब ने साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि 90 डेज से पहले 90 डेज के फ़ौरन बाद जो है वो इलेक्शन होने चाहिए, वरना आर्टिकल 6 लग जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, इलेक्शन के कमीशन की आज़ादी की बात है तो जब हुकूमत इक़्तिदार में होती है तो राजा सिकंदर सुल्तान साहब के तारीफ़ों का पुल बांधा करते थे इमरान खान साहब। जब वो इक़्तिदार से बाहर हुए तो उन्हें महसूस हुआ कि मेरी हुकूमत को गिराने में शायद सबसे बड़ा हाथ इसी का है और ये इस वक्त साजिशें कर रहे हैं, या मरीम नवाज के साथ या हुकूमत के साथ मिलकर उनके ड्राइंग रूम में बैठकर मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। और दूसरी जानिब यह कि जब बंदा अपोजिशन के अंदर होता है तो वो महसूस ये करता है कि हुकूमत के पास रियासती मशीनरी है, इदारे उसके मातहत है, तो लिहाजा ये इल्ज़ाम का लगना खुद ब खुद शुरू हो जाता है। इदारों के ऊपर मतनाज़ा इदारों के ऊपर होना, ये इनके सवालात सिर्फ इलेक्शन कमीशन पर नहीं है, अदलिया पर भी उठते रहे, अफवाज पाकिस्तान पर इस वक्त उठ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात है इलेक्शन करवाने की, तो इसमें तो मैं पहले भी कह चुका कि हुकूमत इस वक्त बिल्कुल संजीदा नहीं है इंतखाबात करवाने की, बल्कि जहाँ तक ये कह रहे हैं उससे भी आगे ले जाने का फार्मूला बनाकर बैठे हुए हैं। अच्छा, पर्टिकुलरली हम हुकूमत की बात कर रहे हैं तो फिर हम नून लीग की बात कर रहे हैं या फिर हम पीपल्स पार्टी जो अलायंस बनाए हम उनकी बात कर रहे हैं? पूरा अलायंस शामिल है, पीडीएम की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मुकम्मल पीडीएम की बात कर रहा हूँ। जरदारी साहब के मशवरे के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। इस वक्त वजीर आला पंजाब जो है वो जरदारी साहब का लगाया हुआ है, उस वक्त पूरे उसकी सबकी बात हो रही है। देखें ये इल्ज़ाम तराशियां हैं। एक तरीकाकार होता है आइन में, असम्बली मुअत्तल हुई, उसके बाद ओपोजिशन लीडर ने और हुकूमत ने बैठ करके ये फैसला करना था। जब पीटीआई नहीं फैसला कर पाई, जब उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने फैसला नहीं किया परवेज इलाही साहब ने पंजाब का, फिर आईनी यही तरीका है कि फिर इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात चले जाते। इलेक्शन कमीशन किसी जब साफ और शफाफ बंदे को लेके आते, नहीं तो आप करप्ट ज़्यादा एक बंदे को लाके बिठाए जिसके ऊपर नैब के ऊपर पहले इतने केसेस चल रहे हैं। किसी को भी साफ नहीं छोड़ा, पीटीआई ने तो किसी को साफ नहीं छोड़ा। आपकी जमात में कोई है साफ? ये तो हर किसी पे इल्जाम लगाते हैं। पहले कहते थे हमें अमेरिका ने हटवाई हमारी गवर्नमेंट, फिर कहते थे इलेक्शन कमीशन ने हटवाई, फिर कहते हैं जी हमारी हुकूमत जो है गिरवाई है वो मोहसिन नकवी साहब हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने। अब शायद कह रहे हैं वो जो एसएचओ है जहां पर हमला हुआ था खान साहब पर, कोई खारियां पंजाब में फैसला हमला हुआ था, वो कह रहे हैं अब वो एसएचओ जिम्मेदार है हमारी पूरी गवर्नमेंट गिराने का। ये तो हालत है इनकी, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं है। हालांकि इनकी गवर्नमेंट जिस तरह आईनी तरीके से गई है, आईनी तरीके से बिल्कुल हम तो कहते हैं कि हुकूमत इन्होंने गिराई है। एक मुदाखलत के मराज मौजूद थे, रिजीम चेंज वो मौजूद थे। उन ब्याह पे ये सारे देखें, सारा टब्बर चोर एक साइड पे इकट्ठा हुआ जिन्होंने पीडीएम बनाई, यानी पूरा मुल्क चोर है। मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तीन पार्टियों की बात कर रहा हूँ मैं, मुल्क की बात नहीं कर रहा मैं, तीन पार्टियों की। शहबाज, पीडीएम पूरे नून लीग, पीपल्स पार्टी है ही करप्ट, इनके लीडर करप्ट है। आप मुझे ये बताएं, आपकी इस टाइम पंजाब के अंदर हुकूमत, पाकिस्तान के अंदर नून लीग की हुकूमत है, वजीर आजम क्या कर रही है, वो अभी तक दवाई लेने गए वापस नहीं, क्या कर रही है, जो अभी तक दवाई लेने गए वापस नहीं है। आप बार बार इमरान खान पे दवाई लेने गए थे, अभी तक नहीं है। अरे भाई वो जाने, उनकी पार्टी जाने, वो आपकी तो दादी, आप सवाल तो कर सकते हैं ना, आपकी दादी देंगे नून वाले, मैं हूँ पाकिस्तान, आप उनके मशीर वजीर हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। पार्टी के जिम्मेदार हैं, आप अपनी पार्टी के कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं कि आपकी हुकूमत को आसिफ अली जरदारी ने जूते की नोक से बिलावल साहब भी यही है, बिल्कुल जरदारी साहब भी यही है, बिल्कुल इधर ही है। इनके इत्तेहादी है ना हुकूमत में, इनका गिराने में मेन रोल था। बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इल्जाम बिलावल साहब ने, हमने आपको आईनी तरीके से बाहर किया। लेने गए थे, अब उनको भी ले आए ना। देखिए जी, ये वो भी आ जाएंगे, हमें उनसे कोई हम उनकी पार्टी का मौकफ देने के लिए देखिए, बिलावल साहब ने कहा था वेलकम टू बैक पुराना पाकिस्तान, और ये आप इस टाइम देख रहे हैं पुराना पाकिस्तान। अल्लाह का शुक्र है के अंदर पुराना पाकिस्तान, मैं बता रहा हूँ सिंध के अंदर दादू में आटे की बोरी पे एक बंदे की जान गई है। लोग आटो के लेन पे लगने के लिए डीसी ऑफिस के इनके बाहर लेने लगाए खड़े थे। इनके अपने सिंध के हुकूमत के अंदर हालात, हम क्या के जिम्मेदार हैं? पीटीआई जिम्मेदार है, महंगाई की जिम्मेदारी पीटीआई ने हुकूमत की 3.5 साल। राव साहब की जाने जाओ, राव साहब मुझे बताइएगा कि पुराना पाकिस्तान ज्यादा बेहतर था या नया पाकिस्तान ज्यादा बेहतर था?
पुराना पाकिस्तान तो अभी है, नया लेकिन ना पाकिस्तान तो ज्यादा बेहतर था अल्हम्दुलिल्लाह या पुराना पाकिस्तान पुराना मौजूद है, नया वाला तो गया हवा में। देखिए पाकिस्तान एक ही है, नया और पुराना तो ये नारा लगा कर आए थे, नया पाकिस्तान क्या तब्दीली आई उसके अंदर, मजीद बदहाली आई। और जब मेरे भाई की हुकूमत आई तो उसके बाद ये सूरत हाल है कि बस अल्लाह की पनाह के इस वक्त जो आवाम पर गुजर रही है, इस राव वक्त साहब तो उन्होंने ये कुछ कहते छोड़ा हुए ही नहीं, शर्म सारा आ रही है। तबाह अगर आप बर्बाद मेरी करके बात सुने, चले थोड़ा हौसला भी रखे बात सुनने का। तो इस वक्त सूरत हाल ये कि जहाँ हुकूमत इस वक्त जितने 13 जमातें हैं उनका एक वजीर आज़म है, वो कहता है कि अशराफिया पर हम दूसरे नंबर पर बोझ डालेंगे, पहला बोझ जो है वो हम अपने सर पर लेंगे, और उसके बाद तीसरे नंबर पर आवाम होगी। लेकिन इन 75 सालों के अंदर नए और पुराने पाकिस्तान के अंदर जितना भी बोझ डालते चले आए, बेचारी आवाम पर ही डालते चले आए ये। और अब मजीद जो अच्छा 170 अरब प्रोटोकॉल्स में कमी क्यों नहीं होती है? मिनिस्टर्स के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनमें कमी क्यों नहीं होती? अब मैं इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। अभी 28 फरवरी को वजीर आजम साहब ने अपनी काबीना में 7 नए मुशीरों का इजाफा किया है। ये कहीं जाके वजीर ममलिकत के ओहदे पर पहुंचेंगे। अब इनकी जो तादाद है वो 86 के करीब हो चुकी है, यानी कि ऐवान से ये लोग तो बाहर हैं, PTI वाले तो बाहर है, लेकिन वो अपने मुशीरों से अब जो है ना अपने अमले को पूरा करेंगे। अब इस सूरत हाल में इनकी जो तनख्वाह है एक वजीर ममलिकत की, बिल्कुल तनख्वाह नहीं है, बगैर तनख्वाह के, बगैर तनख्वाह के सवाल का जवाब जरूर। प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि बगैर सर आपकी बात भी सुनूंगी रजा साहब, आपको भरपूर टाइम दिया जाएगा, बगैर तनख्वाह का सुन लें, आपको भरपूर टाइम दिया जाएगा। बता रहा हूँ, आप बात तो सुन लें। 18,000 रुपए इनकी तनख्वाह है, बगैर तनख्वाह कौन कहता है जी? कोई नहीं। मैं यहाँ तक गारंटी देता हूँ कि जो तुर्की के लिए एक माह की जो सैलरी छोड़ी है वो भी छोड़ने वाली नहीं है, नहीं छोड़ेंगे ये बाकायदगी से ये लोग PTI वाले बाकायदगी से, कुछ लोग इन्हें शाफ है कि तनख्वाहें लेते रहे असेंबली से बाहर जाने के बाद भी, बरात पूरे लेते रहे। अभी जाके इनके ताले तोड़े गए, सामान निकाला गया, घर छोड़ने के लिए तैयार, कौन से MP लेते गए? मैं तो घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अच्छा मैं अपनी बात को बढ़ा रहा हूँ। 18,000 सैलरी एक मुशीर की है, उसके बाद प्रोटोकॉल है, उसके बाद प्रोटोकॉल है, उसके बाद शायद सही मालूमात नहीं है। अगर तनख्वाह 18,000 के अखराजात हैं, सिपाही की तनख्वाह 60,000 है, और भाई पुलिस वो तो आवाम का खादिम है, उसकी 60,000। भाई मैं साबित कर सकता हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ। आप कह सकते हैं 18,000। अभी आप अपना मोबाइल हो ना, आप 18,000 रुपए में तो PN और भाई मैं बता रहा हूँ, उसका खर्चा भी बता रहा हूँ आपको। आप मोबाइल खोले, मैं भी दिखा रहा हूँ आपको, शायद इतना नहीं पता। फिर अच्छा प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहे थे, मैडम बात के बारे में बात 18,000 रुपए तनख्वाह है, और ये महीने में जाके जो हुकूमत को पड़ता है ना आवाम की बोझ पर, 8 से 10 लाख रुपए में एक मुशीर पड़ता है हुकूमत को। एक मुशीर 8 से 10 लाख रुपए में पड़ता है, और जो ऊपर के जो खांचे लगाते हैं ये वो अलग है। यानी कि इनको कैफेटेरिया पार्लियामेंट में अगर कुछ खाने को भी मिलता है तो 1.5 रुपए की 1 रुपए की रोटी मिलती है इन गरीबों को। ये आवाम ही है जो 2500 रुपए से 30 रुपए का एक रोटी खरीद के खाती है। ये सिर्फ आवाम पे बोझ है। इस मेरे भाई की सियासत को सलाम है, इसको ये नहीं पता कि सैलरी क्या है। 18,000 मैंने 60,000 तो भाई वो आवाम का खादिम है, वो आवाम का खादिम बना हुआ है। वजीर आजम की सैलरी है ये। राव साहब आप अपनी मालूमात दुरुस्त करके आइएगा। मालूमात मैं अभी साबित कर देता हूँ, आपको चैलेंज करता हूँ मैं 18,000 और भाई मैं अभी दिखा देता हूँ। 18,000 तो हमारा झाड़ू वाला लेता है यार। चले ठीक है, तो आपका क्या ख्याल है? 18 लाख 18,000 मैंने 18,000 कहा है। नहीं मैं समझ चले ठीक है, मुफ्ती साहब अभी मैं साबित कर देता हूँ। ठीक है, इस पे भी बात करेंगे। मुफ्ती साहब की जानिब जाऊंगी। मुफ्ती साहब और चैलेंज कर आपने जो ये सुना है कि हम बात कर रहे थे मिनिस्टर्स के प्रोटोकॉल के हवाले से, हम बात कर रहे थे कि वो अपने शान और शौकत से बाहर नहीं आते और फिर अवाम के ऊपर जो है वो महंगाई का खासा बोझ पड़ जाता है। और जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि 170 अरब का जो है वो नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। इमरान खान के ऊपर इस तरह की बातें की जा रही हैं कि महंगाई की जो वजह है वो है इमरान खान, क्योंकि वो मुल्क को इस सिचुएशन में छोड़ के गए थे कि जिससे टेक ओवर करना हमारा फर्ज था, उस वजह से हम इसमें थोड़ी लैकनेस आ रही है। क्या कहेंगे आप? देखें, इल्ज़ामात तराशी तो होती रहती है। इसने इनको कहा था कि आपको पता है जब बोझ आ रहा था महंगाई का, आपने क्यों आके खान साहब की हुकूमत गिरा के खुद आप क्यों चैंपियन बन के आ गए हैं? लेकिन ये बेबुनियाद हैं। खान साहब की हुकूमत में तो IMF के साथ अच्छे ताल्लुकात भी थे, और सऊदीया के साथ, तुर्क के साथ, बहुत सारे ममालिक, चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात थे और कारोबार भी अच्छा रहा था। इनके आने से ये हुआ कि मुल्क के अंदर एक बहरान आ गई है माशियत की, आपके इनपुट रुक गए हैं, आवाम के अंदर महंगाई इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि लोग परेशान हैं। अब लोग खाए क्या, कमाएं क्या, बेरोजगार हैं। और इनकी तो माशाल्लाह
راؤ صاحب والی بات ہے کہ ان کی منسٹریاں جی پروٹوکول یہ ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں, وزیروں پہ وزیر بڑھاتے جا رہے ہیں, یہ پاکستان کو کھوکھلا کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے جیسے ان کی حکومت ختم ہوگی ان کو تو باہر جانا ہے, زرداری صاحب دبئی چلے جائیں گے, شہباز شریف صاحب اپنے بڑے بھائی کے پاس چلے جائیں گے. دیکھیں خان صاحب باہر نہیں جائیں گے. اب آپ کو ایک چیز میں اور یاد دلاتا چلوں کہ محترمہ کے شہید ہونے کے بعد بلاول صاحب نے سیاست کی اپنے مانگ کے نام پہ. جی جب بی بی مریم صاحبہ کی والدہ فوت ہوئی انہوں نے ووٹ مانگا اپنے والدہ کے نام پہ. خان صاحب کا جب والدہ فوت ہوئی تو انہوں نے کینسر ہاسپٹل ان کا بنایا. جی دیکھیں نا, انہوں نے کینسر ہاسپٹل ان کے نام پہ کسی نے سیاست نہیں کی. رزاق بھائی نے 2 دفعہ کہا کہ وہ شوکت خانہ کی طرح چلانا چاہتے ہیں, وہ ایک ٹرسٹ ہے, ایک ادارہ ہے الگ سے. انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ بھائی مجھے اپنی ماں سے ہمدردی تھی تو میں نے ان کے لیے کینسر ہاسپٹل بنایا. اگر آپ لوگوں بھی کچھ تھے تو آپ کچھ اچھا کام کر جاتے ان کے لیے. آج تک تو محترمہ کے قاتل تو پکڑے نہیں گئے. آپ کی 2 حکومتیں آپ کی آ چکی ہیں, تیسرے میں آپ لوگ اتا دیے. ہونا کچھ نہیں ہے, یہ صرف آ رہے ہیں لوٹ مار کے لیے. زرداری صاحب کو اپنے خزانے بھرنے ہیں اور واپس دبئی چلے جانا ہے. ہونا کچھ نہیں ہے ان کے ساتھ. یہ پاکستان کے ساتھ ایک کھلواڑ ہو رہا ہے, آئین کی دھچیاں اڑائی جا رہی ہیں. الیکشن 2 صوبے پاکستان کے ہسٹری میں کسی حکومت نے اپنے 2 صوبے اس طرح نہیں گنوائے. صرف خان صاحب نے اس وجہ سے گنوائے کہ جس طرح یہ چور ڈاکو مسلط ہوتے جا رہے ہیں, مزید گرفت اپنا وہ کرتے جا رہے ہیں, ان سے پاکستان کا جان چھڑانے کے لیے اس نے اپنے 2 حکومتیں قربان کر دی ہیں. کہ اس طرح آپ آئین کے ایک آئین کے طریقے سے انہوں نے اپنے اسمبلیاں ڈیزولو کی ہیں. آپ آئین کی طرف سے الیکشن کریں, آپ لوگ الیکشن سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ مفتی صاحب اگر عمران خان صاحب نائل ہو جاتے ہیں تو پھر صورتحال کس جانب جاتی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب ان کے ہاتھ میں ہو, پہلے جیل بھرو, ان کے ہاتھ میں ہو, نہ یہ جیل بھریں گے نہ یہ ریل بھریں گے. دیکھیں ان کے ہاتھ میں ہو یہ عمران خان صاحب کو آج کے ابھی نااہل بھی کر دیں اور خدا نہ خاصہ یہ پھانسی پہ بھی لٹکا دیں. ان کی بس نہیں چل رہی ہے. یہ تو اس کوشش میں ہے. عوام, پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ ایسی غلطی کبھی نہیں کریں گے. اگر ایسی غلطی انہوں نے کی بھی خدا نہ خاصہ بڑا علاقی ملکی حالات خراب ہو سکتے ہیں. اس پہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے, تعلقات ہیں, کانوں کو ہاتھ لگا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ, توبہ توبہ کر رہی ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ وہ ہے نیوٹرل, ان کو رہنا ہی نیوٹرل چاہیے, انہیں نیوٹرل رہنا چاہیے. ہم نہیں چاہ رہے کہ ہمارا ساتھ دیں یا کسی کا ساتھ دیں. پھر الیکشن کروا دیں. پاکستان کی عوام جسے چاہے اقتدار پہ لے کے آئے. جمہوریت کس جمہوریت ہے نا پاکستان کے اندر, امریت تو نہیں ہے. آپ آئینی طریقے سے جمہوریت کو آگے کرا دیں. اب ظاہر سی بات ہے یہ تو کسی نہ کسی کی آڑ لے کے آئے ہوئے ہیں. باجوہ صاحب کا پہلے انہوں نے آڑ لیا ہوا تھا. باجوہ صاحب کے ساتھ, باجوہ صاحب کو کس نے 3 سال دوبارہ انسٹرکشن دی؟ کون دوبارہ لاتا حیات, کون چیف آف آرمی اسٹاف بنانا چاہ رہا تھا؟ ہم چاہ رہے تھے, آپ لوگ چاہ رہے تھے, پی ٹی آئی چاہ رہی تھی. پی ٹی آئی آپ لائے تھے جنرل باجوہ صاحب کو, آپ نے 3 سال اس دیکھیں رجیم چینج میں تو باجوہ صاحب اس کے شریک تو ہوئے نا. آپ لوگ دیکھیں شامہ شریک ہوئے اس کے ساتھ. آپ کا تحفہ تھا, بالکل آپ کا تحفہ تھا. اور انہوں نے ملک بچانے کے لیے جب آپ کو بتایا کہ ایسا نہیں چلے گی تو آپ لوگ ان کے خلاف ہو گئے. آپ لوگوں کے تعلقات کیسے ہیں؟ دیکھیے جی, آصف منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف ہیں اور وہ سب کے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے بھی ہیں, ساری سیاسی جماعتوں کے ہیں, اور وہ بالکل ایک خالص سولجر ہیں, اور ان کی پوری نظر جو ہے اپنے ملک کے اور دفاعی سرحدوں پر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھا جنرل باجوہ صاحب سب سے اچھا کام یہ کر کے گئے کہ ادارے کو نیوٹرل کر گئے. اور اگر جس طرح خان صاحب جو ان کی انگلی پکڑ کے 6 سال چلتے رہے ہیں, اور وہ چاہ رہے تھے کہ مزید میں مجھے پورا ہاتھ دے دیں تاکہ میں تا حیات بن, انہیں کہہ رہے تھے آپ بھی تا حیات بن جائیں آرمی چیف اور میں بھی بن جاتا ہوں. ایسا ممکن ہے رزاق صاحب, ایسا کیا کہیں گے راؤ صاحب, ایسا ممکن تو نہیں, تا حیات تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. کوئی یہ تو ریکارڈ پر بات ہے, یہ تو ریکارڈ پر ہے. کون سے ریکارڈ پر ہے؟ خان صاحب نے ان کو جو ہے آفر کی صدر عارف الوی صاحب کے آفس میں کہ جناب آپ ایکسٹینشن کی بات پر ایکسٹینشن جی وہ نہیں, اب تو کہہ رہے تھے وہ تا حیات آپ جب تک میں وزیر اعظم رہوں گا آپ ملک کے آرمی چیف رہیں, اللہ اللہ خیر صلاح, جو پیچھے ان کو ہم خود ہی منہ دے لیں گے. کیا کہیں گے راؤ عمران صاحب, آپ نے دونوں کی گفتگو سنی؟ عمران خان صاحب اس سلسلے میں جہاں یہ بات کر رہے ہیں, مسلسل درست بات ہے کہ وہ ترکی کا بھی حوالہ دیتے رہے طیب رجب اردگان کی طرح, وہ سمجھے کہ تا حیات ہے. اور لیکن انہوں نے اس معاملے کے اندر صدارتی نظام لانے کے لیے بھی آوازیں اٹھانا شروع کر دی تھی, اور صدارتی نظام کا مقصد بھی یہی تھا کہ کم سے کم ان کو 8 سے 10 سال مزید مل جائیں. لیکن وہ شاید کامیابی نہیں مل سکی ان کو. اسمبلی میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو اس بات میں اعتراض کرتے تھے. عمران خان صاحب نے جس طریقے سے 2013 میں کہا تھا کہ اچھا ہوا کہ مجھے گورنمنٹ نہیں ملی, کیونکہ میں ابھی تک سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ ملک کو چلانا کیسے ہے. وہ پشاور میں ان کی اس وقت گورنمنٹ تھی,
جی لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کر بہت کہا کرتے تھے کہ میرے پاس 200 ایکسپرٹ ہے اور میں ملک کا نظام بدل دوں گا، لیکن بعد میں پھر ان کا یہ بھی کہتے سنا کہ مجھے اچھی ٹیم نہیں ملی. جی ٹھیک ہے، غلطیوں کا اعتراف کیا ہے انہوں نے بس انہوں نے یہ اعتراف کیا، اور ابھی تک جو ٹیم ہے اس میں سے آہستہ آہستہ لوگ جھڑ رہے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عمران خان صاحب سے بہت پیچھے تھے، وہ آگے جو قریب تھے ان کے وہ پیچھے چلے گئے. یہی صورتحال اس وقت مسلم لیگ نون کی بھی ہے. مسلم لیگ نون حکومت کرانے کے موڈ میں اس لیے بھی نہیں ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر ایک بہت بڑا انتشار پھیلا ہوا ہے مریم نواز کو چیف آرگنائزر لگانے کے بعد. جی اس کے اندر جہاں خواجہ سعد رفیق بھی ناراض نظر آتے ہیں، وہاں پر خاقان عباسی کے بارے میں بھی آپ نے سن لیا ہوگا، جی جاوید لطیف صاحب بھی ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب بھی ڈھکے چھپے بالکل مفتاح اسماعیل سنتے ہیں صاحب آپ ان کو. تو یہ بھی لوگ آپس کے اندر اس وقت بڑے شدید آج ان کا بیان ہے اسحاق ڈار کو لے کے، مفتاح اسماعیل کا بالکل ایسے یہ جو ان کا بیان ہے وہ تو مقافات عمل ہے. جب مفتاح اسماعیل صاحب مشکلات میں گھرے ہوئے تھے IMF سے مذاکرات کے لیے، تو ڈار صاحب لندن میں بیٹھ کر بڑے آرام کے ساتھ ان پر تنقید کیا کرتے تھے. آج ان کو موقع ملا ہے. میں نے بھی کل ان کا پروگرام دیکھا، وہ پروگرام دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ بالکل وہی جملے دہرائے جا رہے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب نے وہی نشتر ان پر برسائے جو لندن میں بیٹھ کر انہوں نے اس کے اوپر برسائے تھے، ٹھیک ہے بالکل ڈار صاحب کے اوپر. اچھا بگٹی صاحب کی جانب جاؤں گی. بگٹی صاحب جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں IMF کے حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی میں، لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ رمضان آتے ہی مہنگائی کا جو ہے وہ ایک نیا جن بے قابو ہو جائے گا، عوام خاصا مشکل میں آ جائیں گے، پیٹرول کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا، ساتھ ہی ساتھ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ صوبائی حکومت کے لیے اس ٹاسک کو مکمل کرنا، اس ٹاسک کو پراپر طریقے سے انجام دینا کتنا مشکل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے مشکل تو اس ٹائم ہے، یہ ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے معیشت کو. اسحاق ڈار صاحب معیشت کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. سامنے رمضان المبارک بھی آ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بوجھ عوام کے اوپر ایک اور عذاب لے کے آئے گا. عوام اس ٹائم پہلے سے اس حکومت کے آنے سے ایک عذاب میں تھی مہنگائی کو لے کے، مزید عوام یہ بوجھ برداشت نہیں کر پائے گا. بہتر ان کے لیے یہ ہے کہ جو ابھی ٹائم پیریڈ ہونے جا رہا ہے پنجاب اور KPK کا، وہاں جا کے الیکشن کرائیں اور نئی حکومت آئے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا، ہماری پارٹی کے موقف یہ ہے کہ نئی حکومت آئے، نئے معاملات بنے. اب ظاہر سی بات ہے سعودی عرب کی طرف بندہ جائے، دوسری طرف جائے، معاملات ملک کو چلانے کے لیے بہتر ہو سکیں. اب ظاہر سی بات ہے شہباز شریف کی اس ٹائم وہ کنڈیشن نہیں ہے، اسحاق ڈار کی وہ کنڈیشن نہیں ہے کسی ملک میں جا کے امداد مانگ سکیں یہ لوگ. لیکن وہ ٹرکی میں تو جو ہے امداد گئی ہماری جانب سے، جو کہ جانی بھی چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ PDM کے لیے سب سے بڑا چیلنج اس وقت رائٹ ناؤ، ابھی کی جو سچویشن چل رہی ہے پالیٹکس میں، ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا اگر ہم بات کریں PDM کی؟ اس حوالے سے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا؟ سیاسی صورت حوالے سے، IMF کے حوالے سے. ان کے لیے تو سب سے بڑی چیلنج تو عمران خان ہے. ان کے لیے نہیں، وہ آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں. ہمارے لیے جی وہ آپ کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے میں بھی اس ہے. کا جواب دوں گا. ان کے پاس اگر عمران خان ہے تو سب کچھ ہے. جس دن عمران خان نہیں تو PTI کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے. عمران خان کے بغیر PTI کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان ہی PTI ہے. انہوں نے شاہ محمود قریشی کے ہاتھ میں کمان دے کر جب عمران خان صاحب زخمی ہوئے تھے، دیکھ لیا تھا کہ 2 قدم پر جا کر ہی جو ہے نا لوگوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو گئی. تو انہوں نے ایک تو عاصم منیر صاحب کے حوالے سے جو فیض آباد کے اندر دھرنے کا پروگرام بنایا ہوا تھا وہ واپس لیا، اور انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ قافلہ جو ہے وہ منتشر ہونے جا رہا ہے. تو لہٰذا چیلنج جو سب سے بڑا وہ خود عمران خان کا ہی ہے. عمران خان سے ہی ووٹ ہے، عمران خان ہی سب کچھ ہے. اور ان لوگوں نے تو خود بھی آزما کے دیکھ لیا کہ ایک بیانیے کو لے کر ہمیشہ سمجھتے تھے کہ عمران خان جیت جاتا ہے، لیکن اس بار یہ گھروں سے نہیں نکلے بلدیاتی انتخابات کے اندر، اور عمران خان کے بیانیے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ PTI کو عبرتناک شکست ہوئی ہے. خالی بیانیہ نہیں، لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون باہر آیا، کون ہم سے دل جوئی کرتا ہے. رزاق صاحب ہم ڈینائی تو نہیں کر سکتے عمران خان کی مقبولیت کو، کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بالکل درست ہے آپ کی بات، وہ قومی لیڈر ہیں اور ان کا بڑا احترام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ خان صاحب کی جو پالیسیاں ہیں ان کی اپنی جماعت میں، ان کی ہم پاکستان کی عوام کو تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. میں ان کی اپنی جماعت جو میرے بہت زیادہ میرا بھی تعلق رہا ہے ان کی جماعت سے، وہ بیچارے پریشان ہیں. وہ نجی محفلوں میں کان پکڑتے ہیں، کان کے یار ہم کس بندے کے ساتھ لگے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں چلنا کہاں ہے اور بیٹھنا کہاں ہے اور اٹھنا کہاں ہے. ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز آ جاتی ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز. چلیں جی اسمبلی سے باہر، چلیں جی اسمبلی کے اندر. یار یہ اس طرح سیاست کی جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ گرائی، میاں نواز شریف کی گورنمنٹ آئی، 18 MNA ٹوٹل 90 میں 18 MNAs کے ساتھ محترمہ بینظیر بھٹو اسمبلی میں بیٹھی اور ویلکم کیا نواز شریف کو.
یہ تھے، یہ ہے سیاست کا حسن. یہ ہے لیڈر. یہ کیا ہے لیڈر؟ ان کا تو کوئی سمجھ ہی نہیں آتا، ان کو خود کو سمجھ میں نہیں دیکھو آتا. جب ملک کا بقا کا معاملہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ کیا تعریفیں کرتے ہیں. خان صاحب کی واسطہ ساری دیکھو، سیاسی جماعتوں کو وہ صاحب ایک کی پیج پہ لے آئے جوتی عمران دیکھو. خان صاحب. آپ دیکھیں نا ساری سیاسی جماعتیں ایک پیج میں آ گئی ہیں. نون لیگ آپ کے ساتھ ہے، ایم کیو ایم آپ کے ساتھ، پیپلز پارٹی ساتھ ہے، مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ ہیں، سب ساتھ ہیں. صرف عمران خان اکیلے، وہ ان کی اس چیز کو تو ہم اگنور نہیں کر سکتے. دیکھیں خان صاحب کو تو موقع ملا تھا کہ جب وہ پرائم منسٹر بنے، اللہ پاک نے انہیں عزت بخشی تھی، وہ آتے ساری جماعتوں کے ساتھ سب کو فلانا چور، فلانا ڈاکو، فلانا میں ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہے. بالکل ہے، بالکل ہے. یہ تو پی ٹی آئی نے تو نہیں کہا کہ ہم لاڑکانہ میں گھسیٹیں گے، زردار ہم کسی کے پیٹ پھاڑیں گے. یہ تو ان کی لیڈروں نے کیا تھا نا. آج وہ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے. اچھا آپ کا سوال میں یہ تھا کہ جب سب شامل ہے تو ملک کی بقا سلامتی کے لیے چلو اکیلے ہیں وہ بھی ساتھ کھڑے ہو جائے. ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، تو نازک دور سے عمران خان کا دور میں بھی گزر رہا تھا جب فیٹف کا زمانہ تھا. جی تو اس وقت جو بھارت چاہتا تھا کہ پاکستان گرے لسٹ میں رہے، اس وقت پی ٹی آئی یہ چاہتی تھی کہ گرے لسٹ سے نکل جائے پاکستان. لیکن اس وقت آپ نے دیکھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر بنے ہوئے تھے. ان کے جتنے بھی لوگ تھے وہ فیٹف کے معاملے میں اٹھ کر باہر چلے جایا کرتے تھے. اگر وہ ساتھ کھڑے ہوتے تو فیٹف کا مسئلہ جو آج جا کے ان کی گورنمنٹ میں حل ہوا ہے وہ بہت پہلے ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اپوزیشن ایک پیج پہ نہیں تھی. یہ بھی ملک کی بقا اور سلامتی کا معاملہ تھا. آج بھی ملک کی بقا اور سلامتی کا معاملہ ہے. ملک نازک دور سے گزرا ہے. 1.5-2 ارب روپے کا جو بتا رہے ہمارے پاس خزانے میں موجود ہے کچھ بھی نہیں ہے. ہم بالکل ڈیفالٹ ہونے کے قریب نہیں ہو چکے ہیں. اس وقت عمران خان صاحب کا بھی فرض ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں ان کے ساتھ ملک اور پہلے ملک میں کریں. مشرف صاحب نے کی کتاب کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ ملک کا جو آئین ہے وہ دوبارہ بار بار توڑے بار بار بنا سکتے ہیں، لیکن پاکستان کو دوبارہ نہیں بنایا جا سکتا. لہذا اس کی بقا اور سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت تمام اناؤں کا خاتمہ کر دیا جائے. ان کو ایف اے ٹی ایف سے جو نکالا گیا ہے پاکستان کو گرے لسٹ سے، اس کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ دیکھیں یہ کریڈٹ کسی ایک کا نہیں ہے. اس میں ہنا ربانی خر کا بھی کریڈٹ جاتا ہے، زلفی بخاری کا بھی جاتا ہے. یہ نہیں پھر وہی بات آ گئی کہ ہم اس دوڑ میں ہے کہ ہمارا ملک اچھا تھا کہ نیا پاکستان اچھا کہ پرانا. کیا خیال ہے کہ ان لوگوں نے محنت نہیں کی؟ نون لیگ نے بھی محنت کی ہے. یہ بھی لوگ وہاں گئے، اسمبلی کا اجلاس انہوں نے بھی اٹینڈ کیا، اقوام متحدہ میں آواز انہوں نے بھی اٹھائی ہے. لیکن جو کرپشن کی بات کرتے ہیں ہم، تو کرپشن تو پھر وہی ادارہ جو کرپشن کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نون لیگ سب سے زیادہ کرپٹ تھی، لیکن وہی ادارہ یہ بھی کہتا ہے کہ سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے دور کے اندر کرپشن ہوئی. ان کی کیا بات مانے آپ کے دور میں بھی تو کرپشن ہوئی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اگر ہمارے دور میں کرپشن ہوتی تو آج کرپشن کے کیس ہمارے لیڈروں کے اوپر ہوتے. کسی کو منشی کی، کسی کو کسی کے لیڈر کے اوپر ایف آئی آر نہ ہوتے. ان کے اوپر جتنے بھی کیسز بنائے گئے پی ڈی ایم نے ایک دوسرے کے اوپر خود بنائے. پیپلز پارٹی حکومت میں نون لیگ کے اوپر بنائے گئے، نون لیگ کی حکومت میں پیپلز پارٹی کے اوپر بنائے گئے تھے. خان صاحب نے تو انہی کیسز کو کنٹینیو کیا. ان کا طرز عمل کچھ اور تھا. دیکھیں وہ فراگوگی والا سٹائل تھا. کرپشن ادھر بھی ہوئی ہے، نہ مانے تو ان کی بات، اور لیڈروں کا دفاع کرنا ان کا بھی حق ہے اور ان کا بھی حق ہے. لیکن ان کو یہ بھی چاہیے کہ اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے آج کی حکومت جس طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ تحریک انصاف کو نشانے میں رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے تو وہ کیسے سامنے لے کے آتی ہے. ان کے پاس آپ کے پی ڈی ایم کے پاس ایسی کچھ بھی چیز نہیں ہے. آپ کے پاس ایسا کچھ بھی چیز نہیں ہے. آپ نے شہباز گل کو اریسٹ کرایا، فواد چودھری کو کرایا، شیخ رشید کو کس بیانیے پہ کروایا آپ لوگوں نے؟ اور یہ چیرہ دستیاں نون لیگ کے اوپر بھی ہوتی رہی ہیں. رانا ثناء اللہ پر بنائے گئے، نواز شریف کی کیا حالت ہوئی. دیکھو وہ کیسے انہوں نے بنائے نا، پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے اوپر بنائے تھے. ابھی ایک دوسرے کے آپ نے کیسے بنائے ہوئے تھے. ایک سوال کیا تھا آپ نے اور کہا تھا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اب بھی عمل دخل ہے سیاست کے اندر. تو آپ ذرا پبلک سے سوال کریں. اس ملک کے اندر اگر 75 سالوں میں 38 سال لے لے تو اسٹیبلشمنٹ کے ملیں گے آپ کو. اور جتنی ترقی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے دور میں ہوئی ہے، جتنی بھی ترقی ہوئی ہے، شریف کے دور میں، ایوب کا دور، لوگوں سے بات کر کے دیکھ لے آپ. لوگ یہی کہیں گے کہ ایوب کا دور اچھا تھا، مشرف کا دور اچھا تھا. یہ لوگ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ جمہوریت. اچھا ایک عام آدمی کی بات کرتے ہیں ہم، جمہوریت آمریت. آپ کسی ایک شخص سے پوچھے، میرے بھائی سے پوچھے جا کے جمہوریت ہے کہ آمریت کیا ہے، وہ کہے گا یہ کس بلا کا نام ہے، یہ کس پارٹی کا نام ہے. جب ہم ایک عام آدمی کی بات کرتے ہیں تو اس کی ضرورت جمہوریت تو آمریت نہیں ہے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک چھت چاہتا ہے، غریب بچوں کی فیس چاہتا ہے وہ. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ سب کے وقت کا. جی ناظرین، آج ہم نے 2 اہم موضوعات پہ بات کی. آئی ایم ایف سے جہاں پہ ہمارے مطالبات جو ہیں وہ طے پا گئے، ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ 170 ارب کے نئے ٹیکسز جو ہیں وہ لگائے جائیں گے. مجھے آپ کی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.